السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سورۃ الحدید کی 25 نمبر کی آیت ہے۔ یہ آیت جہاد کے بارے میں ہے، قتال کے بارے میں ہے، اور جتنے نبی آئے ان کا مشن کیا تھا، ان کا ویژن کیا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام آئے کھلی دلیلوں کے ساتھ آئے، کتاب کے ساتھ آئے، یعنی انسانی رہنمائی کے لیے جو کتاب ضرورت تھی اور جو ان کو تربیت کی ضرورت تھی، جو کردار کا ضرورت تھا، وہ انبیاء کرام اپنے ساتھ لے کر آئے اور کتاب لے کر آئے اور میزان والقسط لے کر آئے، یعنی لوگوں کے انصاف، لوگوں کو جو چیز ضرورت ہے، افراط و تفریط یعنی انصاف کی پوری رہنمائی لے کر آئے تھے۔ اور یہ آیت اصل میں اسی بارے میں بتاتا ہے۔ سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً، بلا شبہ یقیناً ہم نے رسولوں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کھلی دلیلوں کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب، اور کتاب کے ساتھ، ان کے ساتھ کتاب لے کر بھیجا۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، اور میزان یعنی ناپ تول میں میزان بالقسط، لیقوم الناس بالقسط، اور انسانوں کی، تاکہ لوگ انسان قائم ہو انصاف پر، یعنی میزان لے کر بھیجا۔ یہ انبیاء کرام کا ویژن تھا، مشن تھا۔ سبحان اللہ، یہ 3 کام انبیاء کرتے ہیں۔ ایک تو لوگوں کی رہنمائی کے لیے کردار دیتے ہیں بالبینات، کھلی دلیلوں کے ساتھ، کہ ہم ایرو گیرو نتھو خیرو نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ہم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ ان کا کردار گواہی دیتا تھا، عمل گواہی دیتا تھا، ان کی بولی اور ان کی چالی، ہر چیز ان گواہی دیتا تھا کہ ہم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اس کے لیے رہنمائی کرتے تھے بالبینات، کھلی دلیلوں کے ساتھ، یعنی کوئی اس میں بیٹوک ان کی واضح نظر آتا تھا، ان کے چہرے سے، ان کے کردار سے، کہ یہ حقیقت میں یہ اللہ کے نبی ہیں، انسان ہیں لیکن حقیقت میں اللہ کے نبی ہیں، یہ ان کو بھیجا گیا ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بالبینات، کھلی دلیلوں کے ساتھ۔ اور ان کے ساتھ اللہ نے کتاب دیا، جو انسانی ضرورت کے لیے، جو ان کی رہنمائی کے لیے، جو افراط و تفرید کے لیے جو چیز ضرورت ہوتی ہے، وہ پوری رہنمائی کے لیے ان کو کتاب دے کر بھیجے، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ میزان یعنی بالقسط کے ساتھ، اور بالقسط کا لفظ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ لفظ وہ ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے اور کس کو کتنا نہیں ملنا چاہیے، کس کے اوپر کتنا بوجھ ڈالنا چاہیے، کیونکہ وہ خالق ہر کسی کو پیدا کیا ہے، مرد کو، عورت کو، غلام کو، امیر کو، غریب کو، سب کو اس نے پیدا کیا ہے، تو اس نے اپنا میزان یعنی قسط کے ساتھ نازل کیا ہے۔ یعنی نہ کسی میں اوپر ہو سکتا ہے، نہ کسی کے اوپر اتنا بوجھ ہو سکتا ہے کہ وہ بوجھ کے تلے دب جائے، اور نہ کوئی اتنا یعنی اس کے پاس اتنا صلاحیت ہے اس کے باوجود بھی اس کو کم بوجھ ڈالا جائے، یعنی قسط کے ساتھ، میزان یعنی قسط کے ساتھ۔ اگر اس کے اوپر نہیں لوگ جمتے، یعنی اس کو ٹھکراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یعنی جو میری کتاب کو ٹھکرائے، میرے انبیاء کرام کی باتوں کو ٹھکرائے اور وہ نہیں مانتے ہیں، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ ہم نے نازل کیا لوہا حدید، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ، اس میں لڑائی کا سامان، جنگ کا سامان، شدید فِيهِ بَأْسٌ شدید لفظ دیکھیں، ایک تو شدید جنگ کا سامان، یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے لوہا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کی نفع کے لیے، یعنی لوہا سے ہم سب کتنا کام لیتے ہیں، تو یہ جنگی کام کے لیے بھی، اگر لوگ عدل پر نہیں قائم ہوتے ہیں، انصاف پر قائم نہیں ہوتے ہیں، کتاب پر نئی رہنمائی، اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں، نہیں اس سے رہنمائی لیتے اور اس کے اوپر نہیں چلتے ہیں، جو حق و باطل میں بیٹوک فیصلہ کرتا ہے، حرام و حلال کی تمیز سکھاتا ہے، حق و باطل کی پہچان کراتا ہے، جھوٹ اور سچ کی پہچان کراتا ہے، اور اس سے نہیں، وہ کتاب پر نہیں چلتے، انبیاء کرام کی تربیت پر نہیں چلتے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے پھر اگر ضرورت پڑے تو جنگ کے جو نیام میں آپ کے تلوار رکھ دیے گئے ہیں اس کو نکالو، اس کو استعمال کرو۔ اصل میں یہ جہاد کی تربیت بتا رہا ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شدید، بأس جنگی سامان کے لیے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کی
نفع کے لیے۔ لوہا سے ہم کتنا کام لیتے ہیں، کتنا کچھ ہم لوہے کا استعمال، ہر چیز میں لوہا کا استعمال کرتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ اگر کوئی جغرافی کا اسٹوڈنٹ ہے، فزکس کا اسٹوڈنٹ ہے تو جانتا ہے کہ لوہا کا کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے تو بہت جگہ پہ لوہا کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ لوگوں کے نفع کے لیے بھی ہے، اور عدل پر لوگ قائم ہوں گے، کتاب کی رہنمائی سے چلیں گے تو لوگوں کو ساتھ ایسے ہی ان کے ساتھ نفع ہوگا۔ ومنافع للناس ولیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان جائے کہ کون ہے، ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، کون ہے جو اس کے رسولوں کی، اس اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے، بن دیکھے اس کے آگے اپنی جان کھپاتا ہے، جان لگاتا ہے، جان کی بازی لگاتا ہے، مال کی بازی لگاتا ہے، وہ چاہ کے جان جائے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، بن دیکھے، اللہ پر یقین ہو، ایمان ہو کہ اس کی راہ میں ہم جہاد کریں گے تو یہ مجھے اس کا بدلہ ملے گا، اس کا اجر ملے گا۔ اور اصل میں یہ پھر صدقے کی تحقیق دلاتا ہے کہ نفاق مال نفاق نفس لے کر نکلو اپنے اللہ کی راہوں میں۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ یقیناً بہت قوی ہے اور عزیز ہے، سب پر غالب ہے۔ اگر تم یہ کام نہیں کرتے ہو تو یہ مت سوچو کہ وہ کمزور ہے، اللہ بس سب پر غالب ہے، عزیز ہے، قوی عزیز، بہت طاقت والا، سب پر غالب ہے یقیناً۔